السلام علیکم ناظرین، یو واچنگ ٹو دا پوائنٹ ود منصور علی خان۔ ناظرین، وہ بلائیں تو کیا تماشا ہو، ہم نہ جائیں تو کیا تماشا ہو، کہ کناروں سے کھیلنے والے ڈوب جائیں تو کیا تماشا ہو۔ ساغر صدیقی کی ایک غزل کے دو اشعار پاکستان کے موجودہ سیاسی منظرنامے پر سوال اٹھانے کے لیے کافی ہیں، بس ذرا سا غور طلب ہے کہ عمران خان 30 اکتوبر کو اسلام آباد جا رہے ہیں۔ سوال ہے کہ کیوں؟ جواب دینے والوں کے پاس جواز بے شمار ہوں گے کہ پاناما مشکوک ہو کے رہ گئی ہے، وہ وزیر اعظم کا احتساب کرنا چاہتے ہیں، وزیر اعظم اس کے اہل نہیں رہے، تو سوال ہے کہ 14 اگست 2014 کو کیا تھا؟ اس سے پہلے کہ کوئی عذر جواز پیش ہو، گزارش سن لی جائے۔ گزارش سادہ ہے کہ تحریک انصاف ہو، مسلم لیگ نون ہو، پیپلز پارٹی ہو، جماعت اسلامی ہو، ANP ہو یا پھر MQM، اخلاقیات کا درس فقط زبانی کلامی، زیر دست سیاست یعنی خنجر بھی اور وار بھی، سب کی اپنی اپنی منزل ہے، اپنے اپنے اہداف، اور ان اہداف اور منزلوں کے حصول کی تگ و دو کے درمیان پس کے رہ گیا ہے عام آدمی۔ بقول پروین شاکر، وہ تو خوشبو ہے، ہواؤں میں بکھر جائے گا، مسئلہ پھول کا ہے، پھول کدھر جائے گا۔ کیا خیبر پختونخوا میں دودھ کی نہریں رواں دواں ہیں؟ پنجاب میں میٹرو بس کے بعد اورنج ٹرین کا جھنڈا لہرانے والے کسی سرکاری ہسپتال کی آنکھوں دیکھی بتائیں گے؟ کسی سرکاری سکول کی سنائیں گے؟ ہندوستان کی آخری حد واگا سے مہران کے ساحلوں تک، کوہ سلیمان سے چاغی کے دامن تک اور چاغی سے ہمالیہ تک پاکستانیوں کی حسرتوں کے جنازے پڑے ہیں۔ کیا کسی کو نظر آ رہے ہیں؟ اسی پر آج بات ہوگی پروگرام میں۔ اپنے پینلسٹ کا میں انٹروڈکشن ہوں، مسلم لیگ نون سے ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما دانیال عزیز صاحب، اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں۔ دانیال صاحب، تھینک یو ویری مچ، آپ تشریف لائے۔ تحریک انصاف سے ان کے سینئر رہنما شبلی فراز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سو تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما شیلا رضا صاحبہ ہمارے ساتھ کراچی سے جوائن کر رہی ہیں، اور اب سے کچھ دیر کے بعد بلکہ ٹیلی فون لائن پر اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کا ایئر مارشل شاہد لطیف صاحب۔ شاہد صاحب، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ آپ نے بھی جوائن کیا۔ آج کے پروگرام میں ناظرین شاید میں ایک اینکر بن کے بات نہیں کروں گا، صرف ایک عام آدمی، ایک عام پاکستانی بن کے بات کروں گا، اور یہ تمام سیاسی جماعتیں جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ آپ جو آپس میں اس وقت یہ سیاست کر رہے ہیں، اس میں عام آدمی کدھر جائے گا، اس کے مسائل کا حل کس طرح نکلے گا؟ کیا اسی طرح سیاست ہوتی رہے گی؟ آر وی بیک ان دا 90s؟ تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ میرے خیال میں سب سے پہلے حکومت کی جانب بھی چلتے ہیں۔ دانیال عزیز صاحب، آپ نے پریزنٹیشن بھی کی، آپ نے بڑی تفصیل سے اس کے اندر ایک ایک کر کے آپ نے ڈائسیکٹ کیا پاناما لیکس کے حوالے سے۔ یہ جو عام آدمی کے مسائل ہیں، یہ کیا آپ لوگوں کی آپسی سیاست کی نظر ہو جائیں گے؟ نہیں جی، میرے خیال میں ان کے اوپر تو کافی زور و شور سے حکومت کام کر رہی ہے، اور بنیادی طور پر جو ہماری ڈومیسٹک پالیسی ہے اس میں جو دو سب سے بڑی چیزیں ہیں، ایک مہنگائی کی جو شرح ہے اس کو کم سے کم تر بنانا، پاکستان کی تاریخ میں وہ سب سے کم ہے، اور دوسری بات یہ کہ روزگار کے مواقع جو ہیں وہ فراہم کیے جائیں نوجوان نسل کو۔ اس میں بھی اگر آپ ان ایمپلائمنٹ کا ڈیٹا دیکھیں جو بے روزگاری کا ہے، اس میں بتدریج کمی آتی جا رہی ہے، یعنی پاکستان کی معیشت کا پہیہ چلنے کے سلسلے میں رواں دواں ہے، اور دنیا اس بات کو مان رہی ہے۔ ابھی کا جو سکوک ایشو ہوا ہے، بہت کہا گیا کہ جناب چونکہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان کشیدگی ہے اس کا سایہ اس پہ آئے گا، لیکن دیکھنے میں کیا ہے کہ دنیا کی بیسٹ سیل جو ہوئی، جہاں تک آپ یہ بات کرتے ہیں جی، یہ ہم کافی سالوں سے سنتے آ رہے ہیں۔ پہلے LNG کے بارے میں بہت شور تھا کہ جی بہت کرپشن ہو گیا، آج وہ کدھر گئی؟ میٹرو کے بارے میں بڑا شور تھا، جی پکڑے گئے ہیں سارے، لوہا بیچ دیا، پتہ نہیں کیا کر دیا، وہ کہاں گئی؟ اس کے بارے میں اورنج لائن میں کہا گیا تھا کہ جناب اس میں اربوں روپے کا جو ہے غبن کر دیا گیا، پکڑ لیں ان ساروں کو، وہ کہاں گئی؟ تو نندی پور کے بارے میں کہا گیا کہ جناب پتہ نہیں خدا نہ خاصہ کیا ہوا، اس کی دونوں آڈٹ رپورٹس بھی آ کے پیش ہو گئی، وہ کہاں گئی؟ اب پیناما کی بات ہم کر رہے ہیں، اس کی بھی آئیے بات کر لیتے ہیں، اس میں کیا ہے اور کیا دعوے کیے جا رہے ہیں۔ سو میرے خیال میں حکومت کو جو عام آدمی کے جو مسائل ہیں ان کے اوپر غور و فکر کرنے کے لیے جو وقت درکار ہے، جو کوشش درکار ہے، اس میں جائز تنقید ہونی چاہیے۔ ہم کب کہہ رہے نہیں ہونی چاہیے؟ نوبڈی از پرفیکٹ، کوئی سونے کا تو نہیں بنا ہوا، غلطیاں ہوتی ہیں، بالکل امپروومنٹس ہو سکتی ہیں، چیلنجز ہیں، ہم کب کہہ رہے ہیں، لیکن یہ بے جا ایک جو ہے نا ایک اس قسم کی چیزیں برپا کرنی اور پھر لوگوں کو اس کے پیچھے جو ہے چلانے کی کوشش کرنی، اور آخرکار کیا ہوتا ہے کہ جناب 35 پنکچر سیاسی بیان تھا۔ مجھے اگر آپ ہمیں یہ سننے میں آتا ہے۔ مجھے آپ اگر ایک اجازت دیجئے، پاکستان تحریک انصاف اگر آپ کے ساتھ TORs کے حوالے سے نہیں بیٹھتی، پاکستان پیپلز پارٹی نہیں بیٹھتی، یا وہ آپ کی بات نہیں سنتی، کم سے کم خود ہی TORs بنا دیجئے، بھیج دیجئے سپریم کورٹ کو، چیف جسٹس خود ہی فیصلہ کر لیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جی، یہ کافی پتنگڑ بن چکا ہے۔ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا آپ کے ناظرین کے لیے کہ سپریم کورٹ کو جو خط لکھا گیا تھا
اس کو آپ کائنڈلی جو بنانے کے لیے یہ کمیشن, انہوں نے جو اس کا جواب دیا اس میں 2 پیراز تھے, 2 ہی باتیں تھیں. نمبر 1 کہ قانون کمزور ہے, اس کو اختیار بڑھانے چاہیے اس کام کے لیے, ٹھیک ہے جی, وہ کام کر دیا. دوسرا انہوں نے کہا کہ ثبوت TORs کمزور ہے, سن تو لے, نہیں, انہوں نے کہا قانون کمزور ہے, اٹ ہیز ٹوتھلیس, the law is 1956 Inquiries and Commission Act is toothless, ٹھیک ہے جی. دوسرا انہوں نے کہا کہ ہم یہ ثبوت جو ہیں جو آپ ٹرائی کرنا چاہتے ہیں, ایک تو کلیئرلی وہ ثبوت ہمارے سامنے ہے, where is the evidence, ٹھیک ہے جی. تو اس ایویڈنس کے لیے آپ کی FBR, آپ کی SECP, آپ کی اسٹیٹ بینک, وہ سب جو ہے اس کو جمع کرنے پہ لگے ہوئے ہیں. قانون پارلیمنٹ میں آ چکا ہے, کوئی رکاوٹ نہیں ہے. جو اسمبلی کی کمیٹیز ہیں, سینٹ کی اور نیشنل اسمبلی کی, دونوں عام آدمی بولے, اگر آپ ایک عام آدمی کے طور پہ, ڈو ناٹ تھنک کہ ایک اینکر بات کر رہا ہے, عام آدمی یہ بات جانتا ہے کہ وہ اگر وہ اس کے اوپر الزام لگ جائے نا کہ اس نے صرف 5,000 روپے چوری کیے, یوں پولیس آتی ہے اور اس کو کیا, اس کے پورے ٹبر کو, اس کے پورے خاندان کو اٹھا کے لے جاتی ہے. لیکن یہاں پر ایلیگیشن ہے, مائنڈ یو, آئی ایم ناٹ یوزنگ دی ورڈ کہ ہی از گلٹی, آئی ایم سیئنگ اکیوزڈ ہیں, لیکن اکیوزڈ کے لیے ابھی تک قانون ہی نہیں بن سکا. آئی ایم سوری جی, ایسے نہیں ہوتا. میں آپ کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں, برا نہ منائیے گا پلیز پلیز. ایسے ہوتا ہے کہ پاکستان میں پینل کوڈ ہے, کرمنل پروسیجر کوڈ ہے, تھانے میں آپ کے خلاف FIR کٹتی ہے, اس میں دفعہ لگتی ہے کہ آپ نے کس چیز کا کون سا جرم کیا. یہ تو بک بتا رہے ہیں آپ. نہیں, آپ تو پریکٹیکلٹی بتا رہا ہوں, میں بھی آپ کو پریکٹیکلٹی بتا رہا ہوں. آپ جا کے کاغذ دیکھ لیں, بے شک کہیں بھی کسی کے اوپر بھی جب الزام لگتا ہے پہلے رپٹ درج ہوتی ہے, اس کے بعد FIR بنتی ہے, ٹھیک ہے. اگر نہیں بنتی تو لوگ عدالت میں چلے جاتے ہیں کروانے کے لیے. تو میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ کون سی FIR کٹی ہے جی, یہاں تو موجود ہی کچھ نہیں ہے, قانون کے مطابق کر رہے ہیں. اور جو میں نے آپ کو یہ بھی آخری بات بتاتا چلوں, جو پریزنٹیشن کی تھی اس میں ایک طرف یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے عمران خان صاحب کی جانب سے کہ یہ ثبوت ہیں اور یہ رنگے ہاتھ پکڑے گئے ہیں. یہ ان کے دعوے تھے 30 تاریخ کو ابھی جو جلسہ کیا لاہور میں, ٹھیک ہے جی. جبکہ ICIJ کیا کہہ رہی ہے کہ we do not intend to suggest or imply that any persons, companies or other entities included in the ICIJ Panama Papers Interactive have broken the law or otherwise acted improperly. ٹھیک ہے, یہ تو یہ کہہ رہے ہیں پیناما پیپرز والے کہ ہماری طرف سے کسی قسم کا الزام نہیں ہے کہ کوئی قانون بھی توڑا یا کوئی غلط کاری کی ہے. ٹھیک ہے, یہ ابھی ثابت ہونا ہے. میں اس پہ آتا ہوں. یہ کہتے ہیں کہ جی رنگے ہاتھ پکڑے ہیں. آپ نے پریزنٹیشن کے اندر یہی نقطہ دیا تھا, اس کو ذرا ایک ایک کر کے اس کی تفصیل پہ جائیں. ضرور. اور ورلڈ بینک نے یہ کلیریفیکیشن دی ہوئی ہے, ایکچولی ناٹ اے کلیریفیکیشن, لیکن میں اس کو یہ ڈسکلیمر ہے, لیگل سیکشن. چلیں ڈسکلیمر کو ہی اس کو بیٹھ کے ذرا ڈسکس کر لیتے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں, اس کو تفصیل سے اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک پہ جانے سے پہلے مجھے دانیال عزیز صاحب نے یہ ایک ڈاکیومنٹس کا پورا ایک پیکٹ دیا ہے, اور ICIJ وہ جگہ جہاں پہ پاناما لیکس کے حوالے سے تمام تر ڈاکیومنٹ سامنے آئے ہیں, اس کے ویب سائٹ کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے, there are legitimate uses for offshore companies, foundations and trust. We do not intend to suggest or imply that any persons, companies or other entities including in the ICIJ Power Plays interactive application have broken the law. یعنی کسی قسم کا بھی یہ امپلائی نہیں کرتا کہ قانون توڑا گیا. شبلی فراز صاحب, میرا خیال میں اس سے آپ مطمئن ہیں, یہ جو لکھا گیا اس کا؟ نہیں جی بالکل, یہ تو دیکھیں, یہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ آف شور کمپنی بنا سکتے ہیں. آف شور کمپنی, اور میں یہ ایز اے ایکس بینکر کہہ رہا ہوں, and I have incidentally I have served in this country, in Panama and in Venezuela, in Colombia and South America. There is nothing wrong with that. بات تو اصل یہ ہے کہ وہاں پہ پیسے کیسے گئے, منی لانڈرنگ ہوئی, ٹیکس ایویژن ہوئی, اور ان کو ٹیکس ریٹرنز میں ڈکلیئر کیا کہ نہیں. تو بات ساری اس کی ہے کہ آپ اگر امریکہ میں آپ برگر کھاتے ہیں تو وہ تو فرق نہیں ہوتا جو یہاں پہ ہو, فرق یہ ہوتا ہے کہ اس پہ کلمہ پڑا گیا ہوتا ہے. کیا یہ پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل یہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے, بند کر دینا چاہیے. میں کہتا ہوں کہ یہ بنیادی مسئلہ ہے یہ جو ہے پاناما لیکس کا. یہ مسئلہ کشمیر سے بھی بڑا مسئلہ ہے. دیکھیں, میں تو یہ کہوں گا کہ یہ اس لیے کشمیر سے بھی بڑا مسئلہ ہے کہ اس مسئلے نے کشمیر کے مسئلے کو انڈرمائن کیا ہے. اچھا, مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاناما لیکس کا مسئلہ کشمیر سے بڑا مسئلہ ہے کیونکہ اس نے مسئلہ کشمیر کو انڈرمائن کیا. ایگزیکٹلی. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں, یہ اس پہ بیکلیش آ سکتا ہے, دوبارہ اپنے ورڈز دیکھ لیجیے آپ. نہیں میں نے بالکل I know what I am talking about. ٹھیک ہے, دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کا جو ملک ہے, بنیاد ہے جو آپ کی, اگر اس کو آپ سٹرینتھن نہیں کریں گے, اگر آپ اس کے, ملک کیا ہوتا ہے, اسٹیٹ کیا ہوتی ہے, وہ اس کے ادارے ہوتے ہیں. جب اداروں میں آپ
ان کو مفلوج کر دیں گے, جب اداروں پہ آپ اپنے من پسند لوگ رکھ دیں گے, یا کئی ایسے ادارے ہیں جس کے کہ آپ نے سربراہان ہی نہیں لگائی, یعنی او جی ڈی سی ایل ایک بہت بڑی کمپنی ہے, پاکستان سے سب سے بڑی آئی کمپنی. بلیو پی ٹی آئی اس وقت سپریم کورٹ میں, جی اس کے ادارے کے سربراہ نون لیگ نے تو نہیں لگایا, وہ تو ایک سسٹم ہے اس کے مطابق لگے. دیکھیں میری بات سنیں, بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن پیپلز پارٹی اور حکومت نے مل کے لگائے ہیں, پی ٹی آئی بھی شامل ہے اپوزیشن میں. دیکھیں کون سی ایسا ادارہ ہے جس پہ ایکچولی آپ اعتراض کریں؟ میں آئی ووڈ لائک یو ٹو نیم اٹ. دیکھیں احتساب کمیشن کی میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اگر آپ اپنی جو ابتدائیہ آپ نے دیا اور جو ابھی آپ کا سوال ہے, تو اس سے تو مجھے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ مطمئن ہیں ان سارے اداروں سے اور وہ یہ ادارے فنکشن کر رہے ہیں. میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں, آپ مطمئن ہیں کہ نہیں؟ نہیں, ہم مطمئن نہیں ہیں. آپ نہیں ہیں مطمئن. ہم مطمئن اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے دیکھ لیا کہ یہ کام, یہ جو ٹی آرز کی بات ہو رہی ہے اور یہ پورے ملک کو جو پھنسایا ہوا ہے ایک کرائسس میں, اس کا قصور کس کا ہے؟ اس کا قصور پاکستان تحریک انصاف کا ہے؟ نہیں, اس کا قصور پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کا ہے. وہ کیوں؟ دیکھیں, اگر ادارے کام کر رہے ہوتے, یہ ہمارا کام تھا, یہ کام نیب کا کام نہیں ہے, یہ سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن کا کام نہیں ہے, یہ ایف بی آر کا کام نہیں ہے, یہ سو موٹو الیکشن وہ نہیں لینا چاہیے تھا. تو آپ مجھے بتائیں ادارے کس لیے ہوتے ہیں؟ ادارے اس لیے ہوتے ہیں, اور یہ جو ہے تو آپ ڈیفینڈ کر رہے ہیں ایک ایسے سسٹم کو جس میں کے بہت سارے بینیفیشری ہیں, ویرس پاکستان تحریک انصاف ان لوگوں کی بات کر رہی ہے جن کی کہ آپ نے بھی بات کی, جس میں ان کو انصاف نہیں ملتا. پاکستان پیپلز پارٹی بھی جس میں شامل ہے کرپشن کے اندر. بالکل ہے, بالکل ٹھیک ہے. میں نے آج سے چند ماہ پہلے پاکستان تحریک کے سربراہ عمران خان صاحب کا ایک انٹرویو کیا تھا. اس انٹرویو کے اندر میں نے بار بار ان سے یہ سوال کیا تھا کہ جب آپ احتساب کی بات کرتے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کو یا زرداری صاحب کو آپ کہاں سمجھتے ہیں؟ کیا جواب دیا تھا, دیکھیے گا. وہی پاکستان پیپلز پارٹی, وہی بلاول بھٹو زرداری جن کو آپ برا بھلا کہتے رہے. میں شیئرنگ سم آف یور کوٹس اباؤٹ بلاول بھٹو. لیڈر ایسے نہیں بنتا کہ میری والدہ نے کاغذ کے اوپر لکھ دیا تو مجھے پارٹی مل گئی. بلاول بیٹا ایسے پالیٹکس نہیں ہوتی, ایسے نہیں ہوتا کہ والدہ اور نانا کی تصویریں لگا کر سیاست کی جائے. بلاول کو پاکستان کے بارے میں کچھ نہیں پتا, 18 سال کی عمر میں انہیں پارٹی دے دی گئی. سیم بلاول بھٹو زرداری, اور آپ نے اپنی انٹرویو میں کہا کہ میں ہو سکتا ہے کہ ایک کنٹینر پہ میں کھڑا ہوں اور ایک کنٹینر پہ بلاول بھٹو زرداری کھڑے ہوں. سمجھ نہیں آئی. سمجھ تو اس میں بڑا, اس میں کوئی دور سمجھنے کی بات ہی نہیں کہ آبجیکٹو کیا. آج آبجیکٹو یہ ہے کہ پاکستان کو کرپشن کے سمندر میں ڈوبتے سے بچانا. اب جو بھی ہماری مدد کرتا ہے نواز شریف کا احتساب کرنے کے لیے, ہم ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں. یہ الیکٹرل الائنس نہیں ہے, بھٹو ہو یا زرداری ہو, یہ الیکٹرل الائنس نہیں ہے. یہ یاد رکھیں, آپ کسی کے ساتھ آگے گورنمنٹ نہیں بنا رہے. عمران خان صاحب کیا زرداری صاحب کو جس طرح پہلے کہتے تھے کہ وہ کرپٹ ہیں, کیا آج بھی وہی سمجھتے ہیں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ سب کے لیے, دیکھیں جب میں یہ کہتا ہوں اگر ہم نے اس ملک کو بچانا ہے, میں پھر سے کہہ رہا ہوں یہ ملک کی سروائیول کی جنگ ہے, تو سب سربراہ سے شروع ہو اور جو بھی آفس گورنمنٹ آفس میں رہ چکے ہیں سب کا احتساب ہو. زرداری صاحب کو بھی ڈال دیں, سب کا ہو, آپ کو بھی ڈال دیں. آپ کے ساتھ آپ میاں صاحب ہوں, آپ ہو, زرداری صاحب ہوں, طاہر القادری صاحب ہوں, سب کے جتنے لیڈرز ہیں سب کو ڈال دیں. شروع میرے اور نواز شریف سے کریں, اچھا, پھر بعد میں باقی سب پہ آ جائیں. پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان زرداری صاحب کے حوالے سے چاہتے تھے ان کا احتساب ہو, لیکن انہوں نے کہا کہ الیکٹورل الائنس نہیں ہے, اس میں احتساب کے حوالے سے جو ہمارے ساتھ آئے گا وہ بے شک ہمارے ساتھ آئے. کیا ہوا؟ پاکستان پیپلز پارٹی نے آپ کے ساتھ آنے سے انکار کر دیا؟ اتنی اس کے بعد ان کے خلاف جو بیان بازی آئی سامنے. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ بالکل یہ خان صاحب کے انٹرویو میں کہیں پہ بھی نہ کنٹرڈکشن نظر آتی ہے, انہوں نے اپنا بڑا کلیئر سٹانس دی ہے. پرابلم کیا ہے کہ جہاں تک پاناما ایشو کا تعلق ہے, ساری اپوزیشن پارٹی اپنی حیثیت کے مطابق اس کے بارے میں پروٹیسٹ کر رہی ہیں. فرق پاکستان تحریک انصاف اور باقی پارٹیوں میں کیا ہے کہ یہ قافلہ جو جا رہا ہے جس میں کہ سب سے آگے کافی ڈسٹنس پر عمران خان صاحب ہے, وہ اس لیے کہ وہ تیز چل رہے ہیں, اس لیے کہ ان کے اوپر کچھ بیگیج نہیں ہے ان کے پاس. باقی پارٹیز, ریسپیکٹیو پارٹیز, ان کے پاس اتنا بیگیج ہے کہ وہ گھسیٹ رہی ہیں اپنے آپ کو. تو ہم تو اپنا انتظار نہیں کر سکتے, ہم تو اپنے سفر پہ جاری ہیں, بیکاز جو ہمارے لیڈر ہے, ہماری پارٹی ہے. یہ تیزی 24 گھنٹے کے اندر کیوں آئی؟ پرویز خٹک صاحب جاتے ہیں, وزیر اعظم نواز شریف سے ملتے ہیں, جب وہ ملتے ہیں, وہ ان سے ہاتھ ملاتے ہیں تو وہ وزیر اعظم کو وزیر اعظم مانتے ہیں, لیکن اگلے دن ہی پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ یہ کہتے ہیں میں وزیر اعظم کو وزیر اعظم نہیں مانتا. آخر یہ اتنا تضاد 24 گھنٹے کے اندر کیوں آ گیا پاکستان تحریک انصاف؟ دیکھیں ایک انسان ہوتا ہے جو 2 منٹ 1 سیکنڈ پہلے زندہ ہوتا ہے اور اس کے بعد مر جاتا ہے. سیریسلی تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. یہ آرگومنٹ ہوگا. نہیں, آرگومنٹ کی بات یہ ہے کہ جب تک کشمیر کا ایشو تھا وہاں پہ وہ گئے,
وہاں پہ انہوں نے اپنی پارٹی کی ریپرزنٹیشن کی. شاہ محمود صاحب بھی گئے, شیریں مزاری صاحبہ بھی گئیں, انہوں نے وہ پارٹیسپیشن کی, اور پارٹیز کانفرنس تھی, گئے, ہم اپنا موقف دیا, موقف سنا, اس کے اور بعد ایکسیپٹ کیا کہ وزیر اعظم ہے. نہیں, اس میں کوئی ایسا سوال تو نہیں پوچھا گیا تھا کہ جی آپ وزیر اعظم ہیں یا نہیں ہے. قریشی صاحب جب اندر جا رہے تھے تو انٹرنس کے اوپر وہ کون سا شخص تھا جو ان سے ہاتھ ملا رہا تھا؟ دیکھیں, اس کا عہدہ کیا تھا؟ میری بات سنیں, ہم نے یہ تو نہیں کہ ایز آن ناؤ تو ہی از دا پرائم منسٹر, ٹھیک ہے نا. ٹھیک, آپ ایشوز کو کنفیوز نہیں کریں. دیکھیں, میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ قوم کو, وہ لوگ جن کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ غریب لوگ جو کہ پس رہے ہیں اس ساری لڑائی میں, ان کی بات آپ کر رہے ہیں نا, تو آپ ان کو کنفیوز نہیں کریں. ان کو صرف یہ بتانا ہے ہم نے ان کو کنفیوز نہیں. میں آپ سے ایکچولی کویسچن یہ اس لیے کر رہا ہوں بیکاز دے نیڈ کلیئرٹی. میں اس کا جواب دیتا ہوں کہ جی دیکھیں, پاکستان کے لوگوں کے ٹیکس کا پیسہ غلط استعمال ہوا, لے لیا گیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب پہ اگر تو یہ الزام لگا ہے, ان کی فیملی کا نام آیا ہے, اس پہ الزام لگا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ جو ہے تو اس کے پروف بھی ہیں, ٹھیک ہے, ان کے جتنے بھی ہم نے جو فیملی نے ان کے انٹرویوز ہیں انہوں نے دیے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ ہمارا ایز اے اپوزیشن پارٹی, ہم رولنگ پارٹی نہیں ہے, ہم اپوزیشن پارٹی, خیبر پختونخوا میں آپ آئیں, آپ ہم پہ جو الزام لگاتے ہیں, وہاں کی اپوزیشن کھڑی ہو, وہ ہمارے گریبان میں ہاتھ ڈالے, ہمیں کورٹ لے جائے, جو بھی کرتی ہے, نیب یہاں کی ان کی ہے, وہاں پہ لے جائے اور کرے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اس مخمصے میں سے نکالیں, پرائم منسٹر صاحب اس کو نکالیں قوم کو, اور اپنے آپ کو پیش کریں. جس بندے نے غلط کام نہیں کیا ہوتا وہ آگے آتا ہے کہ جی میرا احتساب کرو. شیلا رضا خان صاحب خود اپنے آپ کو آفر کر رہے ہیں کہ آپ مجھ سے احتساب شروع کریں, مجھ سے اور نواز شریف صاحب سے. تو شیلا رضا اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے, شیلا رضا صاحبہ, حکومت ان کے پاس ہے. شیلا رضا صاحبہ, بلاول بھٹو زرداری صاحب آخر احتساب کی وہ سپیڈ کیوں نہیں بڑھاتے جو خان صاحب ہمارے کپتان صاحب کی ہے, جس تیز رفتاری سے وہ بولنگ کر رہے ہیں؟ بلاول بھٹو زرداری صاحب کیوں نہیں اتنی تیزی سے آگے چل رہے ہیں؟ دیکھیے, پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تمام اور اپوزیشن پارٹیز ہیں, اور جب تمام اپوزیشن پارٹیز ہیں تو اس میں سب بیٹھ کر ہی فیصلہ کریں گے. اور جہاں تک اگر پوری بات ہوئی ہے, مجھے اس میں جانے دیں, تو میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو دانیال صاحب نے کہا 2 ہفتے پہلے کے اخبار اٹھا, اس میں اسٹیٹ بینک نے کہا ہے کہ مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے. اچھا, نندی پور کے جو پیپرز ہیں وہ جل گئے ہیں, یہ بھی معاملہ بڑا مسئلہ ہے. ایل ڈی اے پلازا کے بھی پیپرز جل گئے ہیں, اور اورنج ٹرین کے لیے این او سی کا مسئلہ پڑا ہوا ہے. 200 ارب سے اوپر معاملات چلے گئے ہیں. کسانوں کو 341 بلین کا جو پیکج تھا, آئی ایم ایف سے کہا گیا کہ 30 بلین ان پہ 30% خرچ کیا جائے گا, آج تک 10 بھی نہیں خرچ کیا گیا, وہ بھی باہر ہیں. اور کیا کہتے ہیں, پیناما کے پیپر ہیں نہیں. آج ہی منان صاحب جو ہیں وہ فیصلہ آباد میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو فلیٹ توڑے جا رہے ہیں اور اس کے بدلے میں 5 لاکھ دیے جا رہے ہیں, تو فلیٹ والے احتجاج کر رہے ہیں کہ 5 لاکھ میں کون سا گھر آئے گا. میاں منان صاحب جو بہت ہی دامے درمے سکھ میں مسلم لیگ نون کے جو ہیں ممبر ہیں نیشنل اسمبلی کے, انہوں نے کہا ہے کہ میری لاش سے گزرنا پڑے گا. اس سے پہلے اورنج ٹرین کی زد میں جو آئے تھے گھر, اس میں 1 کمرہ آ رہا تھا تو ایک خاندان کو کہا گیا 1 کمرے کے پیسے لے لو. اور تو یہ ساری چیزیں لوگ دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی کہاں ہے, لوڈ شیڈنگ کی انتہا کیا ہے, کتنے 6 مہینے میں کہاں بجلی. شیلا رضا صاحبہ مجھے اجازت دیجیے گا, ڈیپٹ کا معاملہ بھی سامنے ہے. مجھے اجازت دیجیے گا اگر میں ایک چھوٹی سی بات آپ سے شیئر کر سکوں. آج بلاول بھٹو زرداری صاحب گئے اور جا کے مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملے. میڈیا کے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا میں چھوٹا سا تھا, میں تب سے مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس آ رہا ہوں, انکل کا درجہ انہوں نے دیا اور بڑے احترام کے ساتھ انہوں نے بات کی. آج سے چند ماہ پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں ایک جلسے کے دوران کیا کہا تھا, آئیے ذرا آپ کو سنا. کشمیر کوس پر تو آپ کا موقف ہی کمزور ہے. آج آپ کی وجہ سے ملک کی خارجہ پالیسی تباہی کا شکار ہے. وزیر اعظم سے استعفیٰ کا مطالبہ اپنی جگہ, مگر میں آج وزیر خارجہ کا استعفیٰ مانگتا ہوں. میاں صاحب, شیر ڈیزل پر نہیں چلتا.
گفتگو آپ نے سنی بلاول بھٹو زرداری صاحب شیر کسے کہہ رہے تھے میں نہیں جانتا, ڈیزل کسے کہا میں نہیں جانتا. شیلا رضا صاحبہ کسے کہہ رہے تھے شیر اور کسے کہہ رہے تھے ڈیزل؟ دیکھیے یہ ایک الیکشن کی فضا تھی اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ آصف زرداری صاحب جواب پہ نا میرے اسٹوڈیو کے اندر جو میرے گیسٹ ہیں وہ تو ہنس ہی رہے ہیں, میرے جو کیمرہ مین ہیں وہ بھی ہنس رہے ہیں آپ کے اس جواب پہ. میں خود ہنس رہی ہوں لیکن ایک بات میں کہنا چاہتی ہوں کہ اے پی سی سے جب باہر آئے تھے چیئرمین اور انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم صرف مسئلہ کشمیر صرف اور کشمیر کی وجہ سے ہم اپنے ملک کی تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ اور حکومت کے ساتھ بیٹھے ہیں. اور مولانا صاحب کیونکہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین ہیں تو یقیناً کہ ہم جب نواز شریف صاحب کے ساتھ پاس جا سکتے ہیں کشمیر کے لیے تو چیئرمین کی خواہش ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کی خواہش ہے کہ مسئلہ کشمیر پر یکجہتی کی جائے. اور جو کمی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این نے مسئلہ کشمیر پہ کی, ہم کشمیر کمیٹی کے چیئرمین سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ جہاں بھی اس مسئلے کو اٹھائیں تو ایک جامع طریقے سے اٹھائیں. ٹھیک ہے. شاہد لطیف صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور جس طرح شیلا رضا صاحبہ نے بات کی کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا مولانا فضل الرحمان سے ملنے کا مقصد یہ تھا کہ کشمیر کمیٹی جو اقدامات کر رہی ہے, مؤثر کشمیر پالیسی ہماری کیا سامنے آنے جا رہی ہے, اس حوالے سے گفت و شنید ہو سکے اور کوئی مؤثر کشمیر پالیسی ہماری سامنے آ سکے. جاننے کی کوشش کریں گے ان سے, شاہد لطیف صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا ایسا ہوا ہے, کیا ہم لوگوں کا وہ جو ایک جوائنٹ پارلیمنٹ کا سیشن تھا کیا وہ واقعی وہ اعلامیہ جاری کر سکا جس کی ہم لوگ کوشش کر رہے تھے. ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک پہ جانے سے پہلے سوال رکھا تھا میں نے ایئر مارشل شاہد لطیف صاحب کے سامنے کہ کشمیر پالیسی کے حوالے سے جو جوائنٹ سیشن ہوا تھا پارلیمنٹ کا, جو ہمیں ریزلٹس ملنے چاہیے تھے, کیا وہ ملے ہیں یا نہیں ملے. شاہد صاحب سوری میں بڑی دیر سے آپ کے پاس آیا ہوں, جو کچھ ہوا ہے, جو ایکٹیویٹی ہوئی ہے, ہمارے پارلیمنٹیرینز نے جتنا انٹرسٹ شو کیا ہے, حاضری آپ نے بھی دیکھ لی, وزیر اعظم آج تشریف بھی نہیں رکھتے تھے پارلیمنٹ کے اندر, آپ کے خیال میں جو ریزلٹ آنا چاہیے تھا بھارت کو, انٹرنیشنل کمیونٹی کو جو سگنل جانا چاہیے تھا وہ پہنچ گیا کیا؟ دیکھیں یہ تو یہیں سے میسج چلا گیا نا کہ حاضری کیا تھی. یعنی یہ کتنا بڑا مسئلہ, سنگین مسئلہ, جس کے اوپر پرائم منسٹر صاحب جنرل اسمبلی میں بھی کشمیر کا ذکر انہوں نے کیا, بھرپور طریقے سے کیا. اور آج جب ہمیں موقع ملا کہ پارلیمنٹ کی طرف سے ایک پیغام بھیجنے کے لیے ہم نے مشترکہ اجلاس بلایا, تو اس میں لوگوں کا نہ ہونا, اور خاص کر پرائم منسٹر صاحب, اور پھر جو کورم تھا اس میں حکومت کے جو نمائندے تھے, وہ بھی ایک ایسی فگر ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس میں سنجیدگی کا کیا عالم تھا. یعنی مقصد ہی کشمیر کا معاملہ اور مقصد ہی کشمیر کے بارے میں بحث تھی, اور ان سب کا نہ ہونا, ایک تو یہ بات کہ یہ پیغام جو ہے یہ واضح طور پر چلا گیا کہ یہ کہنے کی. شاہد صاحب پھر مجھے اجازت دیجیے گا, پھر وہ خان صاحب اور اسد عمر صاحب کے درمیان وہ جو بیسکلی تو آف کیمرہ جو گفتگو ہو رہی تھی, تو انہوں نے جو مبارکباد پیش کی, جی لڑ پڑے ہیں آپس میں, یہی ہونا تھا, بہت مبارک ہو, تو پھر وہ یہی ایکسپیکٹ کر رہے تھے. پھر خان صاحب نے جو جس طرح پارلیمنٹ کا بائیکاٹ کیا, پھر ٹھیک کیا نہیں, ایکسپیکٹ تو پھر آپ یہی کریں گے نا. یعنی ایجنڈا کیا تھا, اور وہ ایجنڈا ظاہر ہو گیا. آپ نے دیکھا کہ وہاں بیٹھ کر جو ایک دوسرے کے ساتھ سیاسی سکور سیٹل کرنے کا اس کو ایک موقع اور غنیمت سمجھا گیا اس معاملے کو, وہ وہاں وہی بات ہوئی. یعنی ایک دوسرے پر جو بوچھاڑ کی گئی الزامات کی, یہ معاملہ پاناما لیک سے شروع ہوا, جبکہ اپوزیشن نے یہ بات چیت کی, اور پھر حکومت کی طرف سے حکومت کے جو عہدیدار ہیں ووٹ کھڑے ہوئے, اور پھر جو انہوں نے اعتزاز احسن پر ڈائریکٹ فائرنگ کی, ایک ریپڈ فائر کیا, اور اس کے اوپر انہوں نے پھر سے ایل پی جی اور وہ جو سکھوں کی لسٹ تھی اس کا تذکرہ کر دیا. یہ ساری چیزیں یہ کراس دا بارڈر جا رہی ہیں نا, اور وہاں سے جو بیانات آ رہے ہیں وہ بھی آپ ماشاءاللہ ہم لوگ کتنے یونائٹڈ ہیں آپس میں. تھینک یو ویری مچ شاہد لطیف صاحب. دانیل صاحب یہ بڑی امپورٹنٹ انہوں نے بات کی کہ اکراس دا بارڈر ہم نے میسج کیا دیے ہیں ایسے موقع پہ جب آپ لوگ ہی پاکستان تحریک انصاف کو یہ کہہ رہے تھے جی بائیکاٹ کر دیا, یونٹی کی ضرورت تھی, 1 پیج ہمیں شو کرنا تھا کہ ایک ہی صفحے کے اوپر ہم لوگ سب کے سب ہیں. ایسے موقع پہ مشاہد اللہ صاحب اعتزاز احسن پہ تنقید کرتے ہیں, اور 30 اکتوبر آنا ہے, پاکستان تحریک انصاف جب ڈی چوک کے اوپر یا پارلیمنٹ کے باہر کھڑی ہوگی, تو آپ اسی پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ترلے منتے کر رہے ہوں گے کہ جناب ہمیں چھوڑ کے نہ جائیے گا, آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. جی اس میں 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی تو یہ ہے کہ یہ کم از کم آج تک پاکستان کی تاریخ میں یہ نہیں ہوا کہ
کشمیر کے مسئلے پہ کسی جماعت نے بائیکاٹ کیا ہو، تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے فائدے میں گیا ہے. یہ جو بیان عمران خان صاحب کا میں نے سنا کہ جی وہاں جا کے تو روایتی بات ہونی تھی، نئی بات ہونی کوئی نہیں تھی، کیا فرق پڑنا تھا میرے جانے سے؟ ویسے ہوئی کوئی نئی بات؟ میں عرض کرتا ہوں نا جی، جو نیا پاکستان کا نعرہ ہم سنتے رہے ہیں وہ تو عمران خان صاحب کی جانب سے سنتے رہے ہیں، تو ہم توقع رکھتے تھے کہ اس معاملے بھی آ کے وہ نئی بات کرتے ہیں خود. آپ ان کو وزیر اعظم بنائے پھر دیکھیں. جی نہیں، ہم نے تو نہیں بنانا، وہ تو عوام نے بنانا ہے، اور وہ تو اب ان کو خود ہی پتہ چل رہا ہے بائی الیکشنز میں اور تمام الیکشنز میں کتنے وہ بن رہے ہیں. لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نئی بات تو بھائی آپ خود دعوے دار ہیں، تو آپ آگے کرتے نا، بتاتے نیا راستہ، مشعل راہ بنتے سب کے لیے. لیکن افسوس کے لیے جن جیسے باقی چیزوں میں کھوکھلا پانا ہے وہ یہاں پر بھی وہی ثابت ہوا. جہاں تک رہ گئی بات کہ پارلیمنٹ میں ہوا کیا، حاضری جو ہے وہ ڈیورنگ ڈیبیٹس لوگ لائبریری میں بھی جاتے ہیں آگے، یہ کوئی ایسا نشانہ نہیں ہے. انڈین پارلیمنٹ بھی آپ دیکھ لیں تو یہ ایسی ایک مطلب بڑی آسان شہرت حاصل کرنے کے لیے ایک نقطہ ہے. دنیا کے پارلیمنٹس میں ایسے ہی ہوتا ہے. جہاں تک یہ بابز ٹریڈ کیے گئے آپس میں سمجھتا ہوں کہ یہ انیسیسری تھا. لیکن دوسری جانب یہ بھی ہے کہ جب یہ نہیں ہوتا تو کہتے ہیں جی بادشاہت ہے، اب یہ جمہوریت کا حسن ہے. سو ہر چیز میں ایک بیلنس ہونا چاہیے. میاں صاحب کی انسٹرکشن کے بغیر یہ تو آپ بھی جانتے ہیں، نہیں، میں بھی جانتا ہوں، پرندہ بھی نون لیگ میں پر نہیں مار. ایسا نہیں ہے، میں آپ کو یقین کر کے بتاتا ہوں ایسا نہیں ہے، بلکہ اس چیز کے اوپر سخت نوٹس بھی لیا گیا. آپ کو یاد ہے چودھری نثار صاحب جب اعتزاز احسن پہ اس سے پہلے 2014 کے دھرنے کے دوران وہ جب ہو رہا اور تھا اس میں بار بار تو ان کا ہاتھ کس طرح پکڑا تھا انہوں نے؟ جی تو پھر آپ سمجھتے ہیں نا جس کو یہاں پہ میاں صاحب تھے ہی نہیں. لیکن اس کے باوجود وہ چلتا چلا گیا نا، ساری بات آپ نے خود دیکھا وہ. تو یہ ہو جاتا ہے جمہوریت میں، ہر چیز لیفٹ رائٹ اور وہ چونا شونا لگا کے سیدھی لکیروں میں نہیں ہوتا جمہوریت. احتساب کی بات ہو رہی تھی، میاں صاحب اگر احتساب کا عمل شروع کر دیتے 1997 کے اندر. وزیر اعظم نواز شریف نے ایک بھارتی ٹیلی ویژن چینل کو انٹرویو دیا تھا، سوال کیا گیا تھا ان سے احتساب کے حوالے سے، جواب کیا تھا سنیے گا. اکاؤنٹیبلٹی ہونا چاہیے، اکاؤنٹیبلٹی کا کریڈٹ بھی ہمیں جاتا ہے کیونکہ ہم وہ پارٹی ہیں جس نے 1994 میں اکاؤنٹیبلٹی کو اپنے 9 پوائنٹ پیکج میں شامل کیا تھا. یہ انیشیٹو مسلم لیگ کی طرف سے آیا تھا اکاؤنٹیبلٹی کا. اور اکاؤنٹیبلٹی چونکہ اس وقت ہم دیکھ رہے تھے کہ زرداری صاحب ہر چیز کو کنٹرول کر رہے ہیں، ہم دیکھ رہے تھے کہ زرداری صاحب ایک طرح کے ڈیفیکٹو پرائم منسٹر بن گئے اور ہر چیز میں کک بیکس کمیشنز حاصل کی جا رہی ہیں اور بہت ایلیگیشنز لگ رہے تھے اور لگتے رہے ان 3 سالوں میں. اور کرپشن یقیناً بہت پھیلی ہے. ایک گورنمنٹ اگر کرپٹ ہو تو پھر ہر آدمی جو ہے وہ یہ سوچتا ہے، لیکن ایک کلین گورنمنٹ ہو تو پھر ماحول صاف ستھرا رہتا ہے، خراب نہیں ہوتا. اور اگر بینظیر بھٹو کی گورنمنٹ کلین ہوتی تو آج کسی کو نہ اکاؤنٹیبلٹی پہ بات کرنے کی ضرورت ہوتی، نہ کوئی انگلی اٹھاتا بینظیر بھٹو کی حکومت پر. لیکن انہوں نے تو ہر چیز کے اندر دھاندلی کی اور پھر مس مینج کیا اکانومی کو. دھاندلی کی، مس مینجمنٹ کیا، کرپشن اور اس کے ساتھ ساتھ اکاؤنٹیبلٹی، یہ تمام الفاظ وزیر اعظم نواز شریف کے تھے. 1997 میں ایک انٹرویو دے رہے تھے، انہوں نے کہا کہ اگر اکاؤنٹیبلٹی ہو شبلی فراز صاحب تو سب کچھ ٹھیک رہتا ہے، ماحول خراب نہیں ہوتا. آپ کیوں ماحول خراب کرنے لگے ہیں 30 اکتوبر کو؟ کیوں ماحول خراب کر رہے ہیں؟ نہیں، ہم اس لیے ماحول خراب تو نہیں کر رہے، ہم تو اس قوم کے جو ایک رائٹ ہے ہم اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، کیونکہ ہمیں قوم نے بھیجا ہے کہ ہم پاکستان کی اپوزیشن میں ہوتے ہوئے اپوزیشن کا کردار ادا کریں، جو کہ میرے خیال میں یہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور خاص طور پہ نون، ان کو کبھی اپوزیشن ملی نہیں تھی. یہ اس لیے بوکھلا گئے ہیں کہ ان کو ایک جنون اپوزیشن ملی ہے جو کہ ان سے مسلسل اکاؤنٹیبلٹی. آپ ذرا سوچیں کہ اگر پاکستان تحریک انصاف پولیٹیکل لینڈسکیپ پہ نہ ہوتی تو پاکستان کا اس وقت کیا حال ہوتا؟ آپ مجھے بتائیں. آپ نے کیا نہیں، ایک مطلب ہے کہ آدھا ملک جو ہے تو پہلے لوٹا گیا اور اب جو ہے آدھا ملک یہ بھی لوٹ لیتے. ابھی تو مطلب ہے کہ وی آر بریدنگ ڈاؤن دیئر نیکس. اس کی وجہ سے یہ بہت سوفسٹیکیٹڈ ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وی ہیو بین ایبل ٹو put our fingers on a particular case، لیکن جو جس طرح کہ انہوں نے کہا نندی پور کا شیلہ رضا صاحبہ نے بالکل ٹھیک کہا، انہوں نے ریکارڈ ہی جلا دیا پہلے اس میں سے. لیکن ایک اگر if you allow me ایک پوائنٹ ہے، دیکھیں بات یہ ہوتی ہے جس میں آپ نے شروع میں میرے ذہن میں آپ کا ابتدائی ہے، وہ ہیں وہ غریب عوام جو کہ اس ساری ٹینشن میں وہ پھنسے ہوئے ہیں. تو ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں کس طرح جوڑا ہوا ہے یہ سلسلہ. آپ مجھے بتائیں، جب آپ پاکستان، انہوں نے اکانومی کی بات کی کہ اکانومی یہ ہو گئی، اکانومی وہ ہو گئی ہے. سب کو پتا ہے کہ تاریخ کے ہائیسٹ ترین قرضے ہیں، تاریخ کی اسٹاک مارکیٹ بلند ترین سطح پر ہے ماشاءاللہ. فورن ریزرو کہاں پہ وہ نکل آ گئے ہیں.
آپ بورو کر کے اور انفلیشن کم ترین سطح پہ ہے. وہ تو انٹرنیشنل کموڈیٹی مارکیٹس عوام کو تو آپ بنا سکتے ہیں, لیکن جو بندے لوگ تھوڑے بہت جانتے ہیں, سے تعلق ہوتا منی ہے, سے پاکستان کوئی تعلق نہیں ہے. انٹرنیشنلی روز نیگیٹو انٹرسٹ ریٹ جا رہے ہیں. آپ کیا بات کر رہے ہیں, آپ نے تو 5.75 پہ جو ہے تو آپ نے لون, آپ نے سکوک بانڈز بیچے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں پاکستان میں کیا وجہ ہے, ایکسپورٹس بھی تو گر رہی ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ ہمارے جو وہ ہیں اپنا انٹرنیشنل جو ہماری جو وہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں, ایف ڈی آئی, فارغ ڈائریکٹ لوڈ شیڈنگ بھی کم ہو گئی ہے. مانتے کہ نہیں مانتے؟ ماشاءاللہ جی, یہ تو مطلب ہے کہ یہ ایک ڈھکوسلا ہے جس کا میں بتا دوں گا. اس وجہ سے 630 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ دوبارہ جمع ہو گیا. ایل این جی کی بات کی 12 ارب کا, اس کا بھی سرکولر ڈیٹ پیدا ہو گیا. جلدی سے ایک سوال کا جواب مجھے, لیکن یہ بات مجھے کہنے دیں آپ کے عوام سے کہ دیکھیں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کم ترین سطح پہ ہسٹوریکلی. اس کی وجہ کیا ہے؟ جب آپ کے پرائم منسٹر کی اولاد باہر انویسٹ کرتی ہے اور ماشاءاللہ ان کی اتنی وہاں پہ جائیدادیں ہیں, وہ ادھر انویسٹ نہیں کرتے ہیں, تو باقی دنیا ہمارے ملک میں کیوں انویسٹ کرے؟ ٹھیک ہے, یہ مجھے جلدی سے بتائیے گا, پھر مجھے بریک لینی ہے. شیلا رضا صاحبہ کے پاس بھی جانا ہے. آپ لوگوں کا 30 اکتوبر کا پلان کیا ہے؟ اسلام آباد میں جمع ہونا ہے, اسلام آباد کو بند کرنا ہے, کتنے دنوں کے لیے بند کرنا ہے, ایک دن کے لیے کرنا ہے, پلان ہے کیا؟ پلان ابھی ملا نہیں ہے جی, ان کو آپ نہ پوچھیں. پلان ملا نہیں, ایک منٹ, کیا مطلب ملا نہیں ہے جی. بات یہ ہے کرتا ہوں جی, اس میں کوئی ایسی بات نہیں. اگر آپ کرنی جواب, ہاں میرا دیکھیں بنیادی طور پہ یہی انہوں نے کہا تھا کہ رائے میں چلے جائیں جی, ہم ان کو شربت بھی پلائیں گے, ہم ان کے لیے. پہلے تو انہوں نے اپنے وہ گلو بٹ تیار کیے, وہ معاملہ جب ہمارے بھی تیار ہو گئے کہ ہم نے بھی چوڑیاں نہیں پہنی, پھر انہوں نے کہا جی ہم تو آپ کے لیے سبیلیں لگائیں گے. ہم وہاں پہ گئے اور ہم نے وہاں کی بیسٹ, وہاں کا جو ہسٹوریکلی جو شو کیا, نہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ ہم نے ثابت کر دیا. ہمارا پروگرام پرماننٹ لاک ڈاؤن ہے. دیکھیں یہ تو وقت بتائے گا. کیا مطلب وقت بتائے گا؟ وقت بتائے گا مطلب ہے کہ ایک دن آپ بند کرتے ہیں پولیٹیکل. ویسے بائی دی وے سیٹرڈے کو ہے, سیٹرڈے کو تو آدھا اسلام آباد ویسے ہی بند ہوتا ہے. ڈزنٹ میٹر. اچھی بات ہے کہ مطلب ہے دیکھیں ان کے پاس ایک چانس ہے. یہ پاکستان کے ان غریب عوام جن کی آپ بات کریں اس پہ احسان کریں کہ جو 2 آورز, ایک سیکنڈ, جو بل بھیجا ہوا ہے سینٹ سے پاس کر کے ہماری وہ اپنے اعتراض اس کو ایکسپٹ کر دیں, ہمارا ملک کا مسئلہ حل ہو جائے گا. میں آپ سے جاؤں, مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. شیلا رضا صاحبہ بھی انتظار کر رہی ہیں, ایک سوال ان کے سامنے بھی رکھیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کس حد تک اس معاملے میں پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دے گی, یا اس بار پوری طرح حکومت کے کیمپ میں آ کے کھڑی ہوگی؟ ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. بریک پہ جانے سے پہلے شیلا رضا صاحبہ سے ہم سوال کرنا چاہ رہے تھے لیکن بریک پہ جانا پڑا. شیلا رضا صاحبہ, 30 اکتوبر کو پاکستان پیپلز پارٹی کہاں ہوگی؟ پاکستان تحریک انصاف تو اسلام آباد کی سڑکوں پہ ہوگی, مسلم لیگ نون اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر ہوگی, پاکستان پیپلز پارٹی کہاں ہوگی؟ پاکستان پیپلز پارٹی کا بنایا ہوا بل جو ہے وہ جا چکا ہے, اور ہم چاہیں گے کہ ہم ایک پارلیمانی طریقے سے پہلے وہاں پر اس کو منظور کرانے کی کوشش کریں. اس کے بعد ہم سب مل کر, تمام پولیٹیکل پارٹیز سے مل کر جو اپوزیشن میں ہیں, لاہ عمل طے کریں گے. ایک بات مجھے کہنی تھی جو میں کافی دیر سے سن رہی تھی اور اس میں کہہ نہیں سکی تھی, کہ جو لوگ آصف علی زرداری صاحب کو اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو پہ کرپشن کے چارجز لگاتے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ وہ اپنے ملک کی عدالتوں پہ چارجز لگاتے ہیں, کیونکہ کوئی مقدمہ ایسا نہیں جو ان عدالتوں میں چل نہ سکا ہو. اور ایسا بھی نہیں کہ ملزم باہر ہو, کوئی معاہدہ کر کے باہر ہو. جس کو ملزم کہا گیا وہ جیل میں تھا, اس کی زبان کاٹی جا رہی تھی, ججز کو فون کیے جا رہے تھے, حکومت جو ہے وہ پارٹی بن کے سوئس عدالتوں میں موجود تھی. تو اس کے باوجود اگر کچھ بھائی ثابت نہیں ہو سکا تو اب کس بات کو رو رہے ہیں آپ؟ کہیں آپ کی عدالتیں غلط ہیں, آپ کہیں آپ کے ججز غلط ہیں. تو ایک تو بات یہ ہے, میرا خیال ہے کہ اب ان لوگوں کو ایک منٹ, آپ پہلے ایک سوال کے جواب میں آپ کہہ رہے تھے کہ پلان کیا ہے, تیار ہو جائے. پلان اب تک میں آ رہا ہوں آپ کے پاس. شیلا رضا صاحبہ جی, پلان کیا ہے اس میں؟ پلان یہ تھا جی کہ جو پاک سرزمین پارٹی ہے ان سے کراچی بند کروانا تھا, اور جو یہ ابھی گئے ان کے کزن لندن واپس پی اے ٹی والے, ان سے لاہور بند کروانا تھا, اور پی ٹی آئی نے اسلام آباد بند کروانا تھا. ٹھیک ہے, اب وہ گئے دوبارہ ان سے مذاکرات کرنے کے لیے لندن میں, جو طاہر القادری صاحب ہیں, کہ آپ پلیز آ جائیں. پلان یہ اور اس کا ڈریس ریہرسل بھی کیا, اس کا ڈریس ریہرسل بھی کیا انہوں نے. 20 سیکنڈز. یہ بالکل ایک مساقہ خیز بات ہے. پاکستان تحریک انصاف نے اکیلے میں کیا رائے ونڈ میں جلسہ, آپ نے دیکھا کہ عوام کا ایک سمندر تھا, اور انشاءاللہ
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अवामी इस्लामाबाद। तहरीक से अभी भी मुज़ाकरात हो रहे हैं? नहीं, कोई नहीं हो रहे, बिल्कुल नहीं हो रहे, अभी कह रहे हैं, बिल्कुल नहीं हो ठीक रहे। है, दानियल अजीज ये साहब तो ये बहुत शुक्रिया, शरीफ लोगों फराज को साहब गुमराह बहुत करते शुक्रिया रहते हैं। आपका, शहला रज़ा साहब थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, बात एक बार फिर वही है, आम आदमी के मसले हल होने चाहिए, ये सियासत चलती रहेगी, 30 अक्टूबर भी आएगा, 30 नवंबर भी आएगा, लेकिन आम आदमी के किचन के अंदर रोटी पहुंचनी चाहिए, उसे बिजली मुहैया होनी चाहिए, उसे रोजगार मिलना चाहिए। प्रोग्राम टू द पॉइंट से अब तक इतना ही, अल्लाह हाफिज।